ٹیلر کو 4 سال ملٹری اسکول میں گزارنے پڑے جو اس کے لیے کسی جہنم سے کم نہیں تھے۔ ٹیلر کو نظم و ضبط اور پابندی سے شدید نفرت تھی۔ ایک مرتبہ ان سختیوں سے تنگ آ کر اس نے خودکشی کرنے کا فیصلہ بھی کیا، لیکن پھر یہ سوچ کر چھوڑ دیا کہ اس طرح اس کا باپ خوش ہوگا، کیونکہ اس کی ماں کی خودکشی کا ایسے کوئی غم نہیں تھا۔ اس سے لگتا تھا کہ انسپکٹر اس کے ساتھ کچھ زیادہ سختی برتتا ہے۔ یہ بھی اس کے باپ کا کیا دھرا تھا۔ وہ مجبور تھا کہ چھٹیوں میں گھر جائے۔ جب وہ گھر جاتا تو اس کے تعلقات اس کے باپ کے ساتھ اور مزید بگڑ جاتے تھے۔ اس کے بہن بھائی بھی چھٹیوں پر گھر آتے تھے، لیکن ان میں ایسا کوئی لگاؤ نہیں تھا جو عموماً بہن بھائیوں میں ہوتا ہے۔ وہ سب ایک دوسرے کے لیے اجنبی بنے انتظار کرتے رہتے کہ کب چھٹیاں ختم ہوں اور وہ واپس بورڈنگ ہاؤس میں واپس جائیں۔ ٹیلر کو معلوم تھا کہ اس کا باپ ارب پتی ہے، لیکن تینوں بہن بھائیوں کا سارا خرچہ اس ٹرسٹ سے ہوتا تھا جو اس کی ماں نے ان کے لیے بنایا تھا۔ حالانکہ ہیری کی اولاد ہونے کے ناطے ان کا بھی اس کی دولت پر حق تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ وہ اپنا حق حاصل کرنے کے لیے وکیل بننا چاہتا تھا۔ جب اس نے وکالت میں داخلہ لیا تو اس کے باپ نے طنزیہ لہجے میں کہا، اچھا تو تم وکیل بننا چاہتے ہو، تمہارا کیا خیال ہے کہ اس طرح تمہیں سیڈن فورڈ کمپنی میں رکھ لیا جائے گا؟ ہرگز نہیں، تم بھول جاؤ، میں تمہیں کمپنی کے قریب بھی نہیں بھٹکنے دوں گا۔ ٹیلر نے باپ کی باتوں کی کوئی پرواہ نہیں کی اور اپنی قانون کی تعلیم جاری رکھی۔ قانون کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد اسے اس کے خاندانی نام کی وجہ سے مختلف کمپنیوں نے خوش آمدید کہا۔ اس نے قانون کی پریکٹس کے لیے دور دراز علاقے چنا تاکہ وہ اپنے باپ سے دور رہ سکے۔ وہ ذہین تھا، اس کا مطالعہ وسیع تھا، اس نے تیزی سے ترقی کی، یہاں تک کہ جج کے عہدے تک پہنچ گیا۔ اس کا خیال تھا کہ اس کا باپ اس کی قابلیت اور ترقی پر فخر محسوس کرے گا، لیکن یہ اس کی خوش فہمی تھی۔ اس کے باپ نے اسے مخاطب کر کے کہا، تم اس پر پھولے نہیں سماتے کہ تم جج بن گئے ہو، نہ جانے کن احمقوں نے تمہیں اس عہدے کے لیے اہل کرا دیا ہے۔ میرے خیال میں تم تو کسی بینک کے مقابلے میں بھی جج بننے کے قابل نہیں۔ ٹیلر ایک خاموش طیب اور اپنے خول میں بند رہنے والا انسان تھا۔ اس میں اس کے باپ کی طرح کوئی کشش یا وجاہت نہیں تھی۔ اس کی شخصیت میں بس اس کی آواز ہی مؤثر، گنجیلی اور عدالت میں فیصلے سنانے کے لیے بہت موزوں تھی۔ اس کی عمر تقریباً 40 سال ہو چکی تھی، لیکن وہ اپنی عمر سے بڑا معلوم ہوتا تھا۔ اس میں حصے مزاح بالکل نہیں تھی۔ وہ سنجیدہ رہنا پسند کرتا تھا۔ شاید اس کی وجہ اس کی زندگی کے تلخ تجربات تھے۔ اس کا واحد مشغلہ شطرنج کا کھیل تھا، جس میں وہ اتنا ماہر تھا کہ وہ جب بھی کلب میں شطرنج کھیلتا تھا تو ہر دفعہ جیت جاتا تھا۔ وہ ایک ماہر جج تھا۔ دوسرے جج اس سے مشورہ لینے کے لیے آتے تھے۔ اس کی رائے کو اہمیت دی جاتی تھی۔ اس کے فیصلوں میں سختی ہوتی تھی۔ وہ اس کا قائل تھا کہ مجرم کو اس کے جرم کی سزا لازماً ملنی چاہیے۔ اس کے ساتھی جج اس کی ذاتی زندگی کے بارے میں بس اتنا ہی جانتے تھے کہ اس کی شادی بری طرح ناکام ہوئی تھی۔ طلاق کے بعد وہ 3 بیڈ روم کے ایک پرانے گھر میں اکیلا رہتا تھا۔ اس کے ہمسایوں کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں تھے۔ وہ دوست بنانے والوں میں سے نہیں تھا۔ وہ ضرورت کی چیزیں بازار سے خود لاتا تھا۔ ایک ملازمہ گھر کی ضروری کام کے لیے ہفتے میں 3 دن آتی تھی۔ جب کبھی آفس کے عہدیداروں کی کوئی تقریب ہوتی تو اس کے ہم عصر ججوں کی بیویاں اسے اکیلا دیکھ کر کہتی کہ وہ اسے کسی اچھی خاتون سے ملوا سکتی ہیں جس کے ساتھ وہ وقت گزارے اور اپنی زندگی کا ساتھی منتخب کرے۔ وہ ہمیشہ کوئی بہانہ بنا کر انکار کر دیتا۔ شادی کے برے تجربے کے بعد اس نے یہ طے کر لیا تھا کہ کسی بھی خاتون کے ساتھ کبھی جذباتی طور پر ملوث نہیں ہوگا۔ لیکن پھر اچانک اس کی ملاقات للی سے ہوئی اور پھر سب کچھ بدل گیا۔ للی بہت خوبصورت، دلکش، محبت کرنے اور خیال رکھنے والی عورت تھی۔ ٹیلر کو اتنی پسند تھی کہ وہ اپنی بقیہ زندگی اس کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا، مگر للی کے پاس کوئی ایسی وجہ نہیں تھی۔ وہ ٹیلر کی محبت میں گرفتار ہو جاتی۔ وہ ایک کامیاب ماڈل تھی۔ اس کے ہزاروں مداح تھے جو ہاتھوں میں دل لیے اسے گھیرے رکھتے تھے۔ ان پرستاروں میں سے زیادہ تر لوگ مالدار تھے اور للی کی پسند بہت اونچی تھی۔ وہ بے حد قیمتی چیزوں کی شوقین تھی۔ ٹیلر بھی جانتا تھا کہ اس میں کوئی ایسی خوبی نہیں کہ للی کا منظور نظر بن سکے۔ وہ اس کی طرف سے تقریباً مایوس ہو چکا تھا کہ اچانک اسے باپ کی موت کی خبر ملی۔ ایک ہی رات میں اس کی دنیا بدل گئی۔ باپ کی دولت اسے ویسا ہی مالدار بنا سکتی تھی جیسے مالدار لوگوں کو وہ پسند کرتی تھی۔ وہ للی کے قدموں میں دنیا کی ہر شے ڈال دے گا اور اپنے تمام خوابوں کو پورا کرے گا۔ اگلے ہی روز ٹیلر نے چیف جسٹس سے بات کر کے چھٹی لے لی اور گھر روانہ ہو گیا۔
جہاز میں بیٹھی ہوئی سے باپ کی بات یاد آ رہی تھی۔ تمہیں کمپنی کے قریب بھی نہیں بھٹکنے دوں گا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ تابوت میں پڑا ہوا باپ اب کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اپنی جس اولاد سے نفرت کرتا تھا وہ سب اس کے وراثت بننے کے لیے دوڑے چلے آئے تھے۔ جولائی کے گرم مہینے میں اچانک بارش شروع ہو گئی تھی۔ لوگ بھیگنے سے بچنے کے لیے ادھر ادھر پناہ لینے لگے تھے۔ ٹیکسی ڈھونڈنے والوں کو کوئی ٹیکسی نظر نہیں آ رہی تھی۔ ایک گوشے میں استادہ سلیٹی رنگ کی عمارت کے آڈیٹوریم میں عجیب افراتفری کا سما تھا۔ تقریباً آدھا درجن ماڈل ادھر ادھر بھاگتی پھر رہی تھیں۔ سیٹ لگانے والے اپنی بھاگ دوڑ میں لگے تھے۔ وقت بہت کم رہ گیا تھا اور ہر کوئی کام نمٹانے کی اپنی سی کوشش میں لگا ہوا تھا اور خواہ مخواہ شور مچا رہا تھا جس سے کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ سب سے زیادہ جو پریشانی کی زد میں تھی وہ کینڈل سیڈن فورڈ تھی۔ فیشن شو کی شروع ہونے سے صرف 2 گھنٹے پہلے ہر کام غلط ہو رہا تھا۔ کچھ بھی ٹھیک نہیں تھا، سب کچھ بگڑ چکا تھا۔ ایک مشہور فیشن ڈیزائنر اچانک شہر میں آ گیا تھا۔ وہ فیشن شو دیکھنا چاہتا تھا لیکن کوئی سیٹ خالی نہیں تھی۔ ساؤنڈ سسٹم کام نہیں کر رہا تھا۔ اس میں کیا خرابی تھی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ سب سے مشہور ماڈل لیزا بیمار ہو گئی تھی۔ 2 میک اپ آرٹسٹ مسلسل جگڑ رہے تھے اور ایسی بہت سی باتیں تھیں لیکن کینڈل پھر بھی خود کو تسلی دے رہی تھی کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ کینڈل پہلی نظر میں خود بھی ایک ماڈل نظر آتی تھی۔ کسی زمانے میں وہ ماڈلنگ بھی کرتی رہی تھی، اسی لیے اس نے اپنے آپ کو بہت سنبھال کے رکھا ہوا تھا۔ اگر اس کا میک اپ اتار لیا جاتا تو وہ کام سی شکل و صورت کی مالک تھی، لیکن کینڈل اس کا اہتمام رکھتی تھی کہ کسی کو یہ بات پتہ نہ چلنے پائے۔ وہ تیز ترار اور چالاک قسم کی خاتون تھی۔ وہ ہر وقت ہر جگہ ہوتی تھی۔ ایک وقت میں بہت سے کام کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ اس وقت کوئی اس سے کچھ مسئلہ بیان کر رہا تھا، کوئی کس بات کی دہائی دے رہا تھا اور کوئی کسی بات کی، اور کینڈل سب کی ستائش کر رہی تھی، سب کے مسئلے حل کر رہی تھی۔ اتنے بڑے شو کے شروع ہونے میں اب وقت باقی کم تھا جس میں بہترین ماڈلز حصے لے رہی تھیں، جسے دیکھنے کے لیے بڑی بڑی مشہور شخصیات موجود تھیں، جیسے میڈیا کی طرف سے بڑی پبلسٹی دی جا رہی تھی۔ اور کینڈل ان لمحوں میں سوچ رہی تھی کہ اس سلسلے میں اپنے والد کا شکر گزار ہونا چاہیے، جو ہمیشہ کہتا تھا کہ وہ فیشن کی دنیا میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ بہت چھوٹی سی عمر میں ہی اس نے سوچ رکھا تھا کہ وہ بڑی ہو کر فیشن ڈیزائنر بنے گی۔ اس میں فیشن کے بارے میں قدرتی صلاحیت ہے۔ اس کی گڑیوں کے لباس شہر کی انتہائی فیشنیبل خواتین کے لباس جیسے ہوتے تھے، ان میں تبدیلی بھی کرتی رہتی تھی۔ وہ یہ سب کچھ بڑے فخر سے اپنی ماں کو دکھاتی تھی۔ وہ انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوتی اور اسے گلے لگا کر حوصلہ افزائی کرتی تھی۔ تم میں بڑی صلاحیت ہے میری بچی، ایک دن تم ضرور بڑی ڈیزائنر بنو گی۔ کینڈل کو ماں کی بات پر پورا یقین تھا۔ کالج میں بھی اس نے یہی مضامین پڑھے تھے۔ اس کی پروفیسر اس سے کہتی ہیں کہ فیشن انڈسٹری میں آنے کے لیے سب سے بہتر یہی ہے کہ آپ خود ماڈلنگ کریں۔ اس طرح آپ تمام مانے ہوئے ڈیزائنروں سے مل سکتی ہیں۔ آپ اپنی آنکھیں کھلی رکھیں اور ذہن حاضر ہو تو آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ کینڈل نے جب اپنی اس خواب کے بارے میں اپنے باپ سے بات کی تو اس نے ایک نظر اس کی طرف دیکھ کر کہا، تم اور ماڈل، یہ مذاق تو ہو سکتا ہے، حقیقت نہیں۔ کینڈل نے تعلیم مکمل کر لی تو اس نے گھر کا رخ کیا۔ اس کا خیال تھا کہ گھر کی دیکھ بھال کے لیے اس کی ضرورت ہوگی۔ گھر میں کوئی درجن بھر نوکر تھے لیکن کوئی بھی صحیح طرح اپنا کام نہیں کرتا تھا۔ جب باپ گھر پر نہیں ہوتا تھا تو وہ خوب کھیل کھیلتے، اس کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھاتے۔ کینڈل نے یہ اندھیری نگری دیکھی تو اس نے معاملات کو سیدھا کرنے کی کوشش کی۔ جب باپ گھر میں کسی تقریب کا اہتمام کرتا تو اس کا انتظام خوش اسلوبی سے نبھاتی اور کوشش کرتی کہ اس کے کام سے خوش ہو۔ وہ یہ آس لگائے رکھتی تھی کہ کب باپ اس کی کارکردگی سے خوش ہوگا، اس پر فخر کرے گا، لیکن ہوا اس کے برعکس۔ باپ نے اس کے کام پر خوب سخت تنقید کی۔ یہ نالائق شیف کس نے رکھا ہے، اسے فوراً نکالو، اور یہ جو تم نے نئی کراکری خریدی ہے بالکل بیکار ہے۔ آخر تم میں کوئی ذوق بھی ہے یا نہیں؟ میرے بیڈ روم میں یہ طوفان بدتمیزی مچانے کی کیا ضرورت تھی؟ تم کوئی انٹیریئر ڈیکوریٹر نہیں ہو، بے وقوف لڑکی۔ اتنے مشہور ڈیکوریٹر کا سیٹ کیا ہوا کمرہ تم نے غارت کر دیا ہے۔ تمہیں کچھ پتہ بھی ہے کہ اس کی فیس کیا تھی؟ اگرچہ سب کچھ اچھا نہیں تھا لیکن اپنی عمر کے حساب سے اس نے بہت بہتر کرنے کی کوشش کی تھی، مگر باپ نے اس کا دل توڑ دیا تھا۔ وہ اس کی دن رات کی تنقید سے اتنی دل برداشتہ ہوئی کہ گھر چھوڑنے پر مجبور ہو گئی۔
اس دن تو حد ہی ہو گئی۔ ایک رات اس نے اپنے باپ کو اپنی کسی ملاقاتی سے کہتے ہوئے سنا، میری بیٹی کا چہرہ گھوڑے جیسا ہے، میں تو فکر مند ہوں کہ کون نوجوان اسے پسند کرے گا۔ کسی کو اس سے شادی کرنے کے لیے رضامند کرنے پر بڑی رقم لگانی پڑے گی۔ بس یہ تابوت کی آخری کیل تھی۔ کینڈل کی برداشت کی حد ختم ہو چکی تھی۔ اس نے اس دن گھر چھوڑ دیا۔ وہ ہوٹل کے کمرے میں بیٹھی سوچ رہی تھی کہ اپنے خواب کس طرح پورے کر سکتی ہوں۔ تجربے کے بغیر صرف ڈگری کے ساتھ وہ فیشن ڈیزائنر کیسے بن سکتی تھی؟ پھر اس نے اپنے پروفیسر کی بات یاد آئی اور اس نے سوچ لیا کہ سب سے پہلے سے ماڈلنگ کرنی ہے تاکہ فیشن انڈسٹری میں پہچانی جا سکے۔ اس نے فون ڈائریکٹری اٹھائی اور کچھ ایجنسیوں کے نمبر ڈائل کیے۔ اگلی صبح وہ ایک ایجنسی کے آفس پہنچی اور وہاں موجود خاتون کو بتایا، میں ماڈل بننا چاہتی ہوں۔ ڈارلنگ، کاش ایسا ممکن ہوتا۔ میرا خیال ہے کہ تم اس بات کو بھول جاؤ۔ کیا مطلب؟ کینڈل حیران رہ گئی۔ تم ضرورت سے زیادہ لمبی ہو، وہ بے نیازی سے بولی۔ لیکن اور لیکن کے بعد اگر کوئی حوصلہ افزائی نہیں تھی۔ اس روز کینڈل تقریباً آدھی درجن ایجنسیوں میں گئی۔ ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی اعتراض موجود تھا۔ تمہارا قد موزوں نہیں، تم بہت دبلی پتلی ہو، تم کچھ زیادہ موٹی ہو، بہت کم عمر ہو، تمہاری ماڈلنگ کرنے کی عمر نکل چکی ہے، تمہاری شخصیت میں ماڈلنگ والی کوئی بات نہیں۔ اتنی ساری باتیں سننے کے بعد بھی کینڈل ہمت نہیں آ رہی اور اگلے روز پھر ایک ایجنسی کے آفس میں اس نے جھانکا۔ ایک خاتون بڑے باوقار لباس میں ڈیسک پر بیٹھی فون پر بات کر رہی تھی۔ کینڈل آگے بڑھی تو اس نے ریسیور رکھتے اس کی طرف دیکھا۔ نہیں سوری، ہمیں تمہارے ٹاپ کی ماڈل نہیں چاہیے۔ کینڈل بےتاب ہو کر آگے بڑھی۔ میڈم، جو بھی ٹائپ چاہیے میں ایسا بننے کے لیے تیار ہوں۔ لمبی چوڑی، دبلی پتلی، موٹی، نوجوان، بڑی عمر۔ اس نے اپنا ہاتھ اٹھا کر اس کو روکا۔ ٹھہرو تو صحیح، سانس تو لے لو۔ مجھے صرف ایک چانس چاہیے، بس صرف ایک موقع، مجھے اس کی ضرورت ہے۔ ریکسونا نے غور سے اس کی طرف دیکھا، اس کے شوق اور بےتابی کو دیکھا۔ اس کا قد اور جسم تو متناسب تھا لیکن چہرہ عام سا تھا۔ ہاں، میک اپ سے اسے بہتر کیا جا سکتا تھا۔ اس نے تنقیدی لہجے میں سوال کیا، تمہیں کوئی تجربہ ہے؟ ہاں، میں تمام زندگی لباس ہی تو پہنتی رہی ہوں۔ ریکسونا کو ہنسی آ گئی۔ اچھا، اپنا پورٹ فولیو دکھاؤ۔ کینڈل نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے سوال کیا۔ پورٹ فولیو؟ ریکسونا نے سر جھٹک کر گہرا سانس لیا۔ پیاری لڑکی، کوئی بھی لڑکی جو ماڈل بننا چاہتی ہے وہ پورٹ فولیو کے بغیر ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتی۔ وہ تمہارے لیے مقدس کتاب کی طرح ہے، جیسے تمہارے کلائنٹ دیکھ کر فیصلہ کریں کہ اچھا۔ دو کلوز اپ، ایک سنجیدہ اور ایک مسکراہٹ کے ساتھ۔ اچھا، اب ذرا پلٹ جاؤ۔ اچھا، کینڈل پلٹنے لگی۔ او ہاں، آہستہ آہستہ، باوقار انداز میں۔ ہاں، تمہاری کچھ تصویریں ہوں گی مختلف لباسوں میں، ہر طرح کے لباس۔ تم میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ سوئمنگ سوٹ، نائٹ گاؤن اور جدید لباس۔ ہاں ہاں، میں بالکل اس پر عمل کروں گی۔ ریکسونا اس کا اشتیاق اور عجلت دیکھ کر مسکرائے بغیر نہیں رہ سکی۔ ٹھیک ہے، تم دوسری ماڈل سے کچھ مختلف ہو لیکن تمہیں ایک موقع ضرور ملنا چاہیے۔ وہ شکریہ، کینڈل نے خوشی سے اکلاتے ہوئے کہا۔ ابھی یہ شکریہ بہت جلدی ہے۔ تمہیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ فیشن میگزین کے لیے ماڈلنگ آسان کام نہیں، یہ ایک بہت مشکل کام ہے۔ میں اس کے لیے تیار ہوں، یہ تو وقت بتائے گا۔ میں تمہیں ایک چانس دینا چاہتی ہوں۔ فی الحال میں تمہیں ایک جگہ بھیج رہی ہوں، دیکھنے دکھانے کے لیے۔ میں سمجھی نہیں۔ یہ ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں مختلف ایجنسیاں اپنی نئی ماڈلز کو بھیجتی ہیں۔ یہ ایک طرح سے مارکیٹ ہوتی ہے جہاں مختلف ماڈلز کو پسند کرتے ہیں۔ میں ضرور جاؤں گی، وہ مضبوط ارادے کے ساتھ بولی، مگر یہ بھی اتنا آسان نہیں تھا۔ یہاں قدم قدم پر دشواریاں تھیں۔ کینڈل کئی بار فیشن کی اس مارکیٹ میں گئی لیکن ہر مرتبہ اسے ناکامی ہوئی۔ کئی مرتبہ کی قسمت آزمائی کے بعد بالآخر ایک ڈیزائنر نے اسے اپنے لباسوں کی نمائش کے لیے منتخب کر لیا۔ وہ اپنے اشتیاق کی وجہ سے اعصابی تناؤ میں مبتلا تھی۔ بہت زیادہ بول رہی تھی، بولتے بولتے ہکلانے لگتی تھی، خواہ مخواہ ان لباسوں کی تعریف کر رہی تھی جنہیں وہ پہننے والی تھی۔ ڈیزائنر نے اس کی حالت پر ترس کھاتے ہوئے کہا، تم پہلی دفعہ حصہ لے رہی ہو؟ یس سر، کینڈل انکساری سے کہا۔ وہ مسکرایا۔ تم نے اپنا کیا نام بتایا تھا؟ کینڈل سیٹن فورڈ۔ اس نے یہ سوچ کر بتایا کہ اس کا نام پہچان کر وہ متاثر ہوگا، لیکن اس پر بالکل بھی اثر نہیں ہوا۔ ریکسونا نے درست کہا تھا کہ ماڈلنگ ایک بہت مشکل پیش ہے۔ کینڈل کو یہ سیکھنا پڑا کہ بار بار مسترد ہونے کو کس طرح قبول کیا جا سکتا ہے، کس طرح ہفتوں اور مہینوں بیکار رہا جاتا ہے اور جب کام مل جاتا ہے تو
کہیں آدھی رات کے بعد فرصت ملتی ہے۔ مسلسل کام اور نیند کی کمی کی وجہ سے اس کی آنکھیں سوج جاتی اور وہ دوسری ماڈلز کے بتائے ہوئے ٹوٹکوں سے خود کو تازہ دم کرتی تاکہ اگلے فوٹو شوٹ کے لیے تیار ہو سکے۔ اس کا بیگ ہر وقت تیار رہتا تھا، جس میں ماڈلز کے کام آنے والی ضروری چیزیں ہوتی تھیں۔ بالوں کو بالکل سیدھا کرنا، انہیں گھنگریالے بنانا، میک اپ کے کام نہ، اس نے سب کچھ سیکھ لیا تھا۔ کچھ نامور فوٹوگرافروں کے ساتھ بھی اس کے دوستانہ تعلقات استوار ہو گئے تھے، جو اس کی تصویروں پر محنت کرتے تھے۔ کچھ عرصہ بعد اس کی مقبولیت میں اضافہ ہونے لگا۔ وہ دوسری ماڈل سے مختلف تھی۔ اس کے اچھے گھرانے کا وقار اس کے رکھ رکھاؤ میں جھلکتا تھا۔ اکثر لوگ کہتے تھے کہ اس کا ایک معیار اور منفرد حسن اور خوبصورتی تھی جو دوسری کسی ماڈل میں نہیں تھی، لیکن ابھی اسے اپنا مقصد حاصل نہیں ہوا تھا۔ وہ اس سے زیادہ کچھ کرنا چاہتی تھی۔ اسی لیے جب رکسونا نے اسے کہا کہ اس نے اسے اگلے 4 ہفتوں کے لیے بک کر لیا ہے تو اس نے انکار کر دیا۔ رکسونا نے حیران ہو کر پوچھا، خیریت، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں فیشن شوز میں حصہ لے کر اپنا آپ منوانا چاہتی ہوں۔ رکسونا چند لمحے سوچ کر بولی، تو اس کے لیے تمہیں سب سے پہلے کسی شتیر پر چلنا سیکھنا ہوگا۔ کیا مطلب؟ کینڈل حیران رہ گئی۔ جب رکسونا نے وضاحت کی تو اس پر عمل کرنے کے لیے فوراً تیار ہو گئی۔ اسی دوپہر اس نے 6 فٹ لمبا شتیر خرید کر اپنے اپارٹمنٹ کے فرش پر رکھ دیا اور اس پر چلنے کی مشق کرنے لگی۔ شروع میں وہ کئی بار گری اور کئی بار سنبھلی۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ کام اتنا آسان نہیں ہے۔ اپنے پیروں کو ایک خاص زاویے پر رکھ کر انگوٹھوں کا سہارا لے کر اپنے جسم پر قابو رکھتے ہوئے اس نے اس بیم پر چلنا بمشکل سیکھا۔ پھر موسیقی کے ساتھ آئینے کے سامنے اس کی مشق کی۔ پھر کتاب سر پر رکھ کر، مختلف جوتے پہن کر اور اونچی ایڑی کے جوتوں کے ساتھ چل کر دیکھا۔ جس طرح رکسونا نے اسے بتایا تھا اس نے وہ سارے جتن کیے۔ جب وہ ان میں طاق ہو گئی تو پھر رکسونا کے پاس گئی اور اس نے کسی سے بات کر کے اسے چانس دلوا دیا۔ کینڈل کو خود بھی امید نہیں تھی کہ وہ اتنی کامیاب ہوگی، البتہ اسے خود پر اعتماد تھا۔ اس نے اتنی اچھی پرفارمنس دی کہ دوسری ماڈلز بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکی۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ اسے بڑے بڑے نامور ڈیزائنرز کا کام ملنے لگا۔ اس کی مانگ میں دن بدن اضافہ ہونے لگا۔ اب صرف اس کے اپنے شہر میں ہی نہیں، اسے دوسرے ملکوں میں بھی مدعو کیا جانے لگا۔ اس کی زندگی بے حد مصروف اور تھکا دینے والی تھی، لیکن وہ کینڈل کو اپنے معاملات سے محبت تھی۔ وہ اپنی زندگی کے اپنے ایک لمحے سے محبت کرتی تھی۔ اس دوران اس نے ڈیزائننگ کے بارے میں بہت کچھ سیکھا۔ جب وہ اپنے گھر پر ہوتی تو ایک ڈرائنگ بک لے کر اس پر مختلف ڈیزائن کے اسکیچ بناتی۔ اس وقت اسے محسوس ہوتا جیسے اس کے ذہن میں مختلف ڈیزائنز کی برسات سی ہو رہی ہے۔ ایک کے بعد ایک ڈیزائن اس کے دماغ میں آتا چلا جاتا اور وہ اسے اپنی اسکیچ بک میں محفوظ کرتی جاتی۔ پھر اس نے ہمت کر کے کچھ ایسے نمایاں لوگوں کو وہ اسکیچ دکھائے جو ڈیزائن خریدتے تھے۔ یہ کس نے ڈیزائن کیے ہیں؟ وہ پوچھتے۔ میں نے۔ یہ بہت اچھے ہیں، بہت مختلف ہیں۔ تقریباً 1 سال بعد وہ اس قابل ہو گئی کہ اپنا فیشن شو منعقد کر سکے، لیکن وہ کچھ اتنا کامیاب نہیں ہوا کیونکہ لوگ نئے ڈیزائن کے شوق کو درخواہ اتنا نہیں سمجھتے تھے۔ دوسرے شو میں بھی جب زیادہ لوگ نہیں آئے تو کینڈل مایوسی میں ڈوب گئی، لیکن ایک آواز نے اسے حوصلہ دیتی تھی۔ وہ اس کی ماں کی آواز تھی کہ تم ایک روز بہت بڑی ڈیزائنر بنو گی۔ اچانک ایک خیال آدھی رات کو اس کے ذہن میں آیا کہ اسے صرف فیشن ماڈلز کے لیے لباس تیار نہیں کرنے چاہیے، بلکہ ان خواتین کے لیے لباس تیار کرنے چاہیے جو حقیقی زندگی گزارتی ہیں، جو اپنے خاندان کے ساتھ رہتی ہیں۔ ایسے سمارٹ آرام دہ لباس جو خوبصورت بھی ہوں اور انہیں پہننے میں کوئی دقت بھی نہ ہو۔ ایسا شو منعقد کرنے کے لیے اسے پورا سال لگا، لیکن جب یہ شو ہوا تو اس کے حصے میں اتنی بڑی کامیابی آئی جس کا وہ ایک عرصے سے انتظار کر رہی تھی، جس کی خاطر اس نے دن رات محنت کی تھی۔ اسے ایک کامیاب ڈیزائنر مان لیا گیا۔ اس دوران وہ 2 مرتبہ گھر آئی۔ اس کا خیال تھا کہ باپ اس کی کامیابی پر خوش ہوگا، لیکن وہ کچھ بھی نہیں بدلا تھا۔ اس نے جو کہا وہ ناقابل برداشت تھا۔ تم نے ابھی تک کسی بندے کو اپنی طرف متوجہ نہیں کیا۔ مجھے یہ مشکل ہی لگتا ہے کہ تمہاری طرف کوئی توجہ دے۔ یہ تجربہ ایسا تلخ تھا کہ کینڈل نے فیصلہ کیا کہ آئندہ وہ اس گھر کبھی کبھی رخ نہیں کرے گی جہاں اس کے لیے کوئی خوشی، کوئی آسودگی نہیں تھی۔ کینڈل کی ملاقات مارک رینالڈ سے ایک چیریٹی شو میں ہوئی تھی۔ وہ اس سے 5 برس چھوٹا تھا۔ وہ دراز قد، پرکشش اور وسیع تھا۔ اس نے کینڈل کو ڈنر کی دعوت دی جو اس نے قبول کر لی۔ اس کے بعد ان کی جلد جلد ملاقاتیں ہونے لگیں۔
ایک شام جب دونوں کینڈل لائٹ ڈنر کر رہے تھے تو مارک نے وہ بات کہہ دی جو دونوں ایک دوسرے سے کہنا چاہتے تھے۔ کینڈل، تم جانتی ہو نا، میں پاگلوں کی طرح تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ میں بھی شاید اپنی زندگی میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی، لیکن اس میں ایک مشکل ہے کینڈل، کہ تم ایک کامیاب خاتون ہو اور میں اس قدر نہیں کماتا کہ تمہارے برابر آ سکوں۔ ہو سکتا ہے کسی دن۔ چپ! کینڈل نے ہونٹوں پر انگلی رکھی۔ تم نے مجھے جو کچھ دیا ہے میری امیدوں سے بہت زیادہ ہے، اور میرے لیے وہی سب کچھ ہے۔ کرسمس کے موقع پر کینڈل گھر گئی تو مارک کو بھی باپ سے ملوانے لے گئی۔ باپ نے حقارت سے کہا، تم اس سے شادی کر رہی ہو، یہ کسی قابل نہیں۔ وہ تم سے صرف اس لیے شادی کر رہا ہے کہ اسے معلوم ہے تمہیں وراثت میں بہت کچھ ملنے والا ہے۔ لیکن کینڈل نے اس کی بالکل پرواہ نہیں کی اور اگلے ہی روز مارک کے ساتھ شادی کے بندھن میں بندھ گئی۔ اس شادی نے اسے اتنی خوشیاں دیں جن سے وہ اس قبل ناآشنا تھی۔ مارک نے اسے سمجھایا کہ اپنے باپ کو اس کا موقع نہ دو کہ وہ اپنی دولت کا سہارا لے کر تم لوگوں سے جیسا چاہے سلوک کرے، جیسا کہ اس نے تمام زندگی کیا ہے۔ ہمیں اس کی دولت کی کوئی ضرورت نہیں، ہم اس دولت کے بغیر بھی بہت خوش ہیں۔ اس بات نے کینڈل کے دل میں مارک کی عزت اور بڑھا دی۔ وہ ایک بہت اچھا شوہر تھا، مہربان، معاملہ فہم، خیال رکھنے والا، محبت کرنے والا۔ اور کینڈل سوچتی تھی کہ اس نے مارک کی صورت میں زندگی کا بہترین ساتھی پا لیا ہے جس پر وہ فخر کر سکتی تھی۔ اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ وہ اس کے باپ کو بالکل پسند نہیں تھا۔ ہنی مون کے بعد وہ تازہ دم ہو کر ایک نئی لگن کے ساتھ پھر فیشن کی دنیا میں آ گئی، جس کے لیے اس نے برسوں کی محنت کی بعد یہ مقام پایا تھا۔ ماضی کی ان سوچوں نے اسے مایوس نہیں بلکہ کینڈل کی ہمت بڑھائی۔ تمام تر پریشانیوں کے باوجود شو بہت بہترین ثابت ہوا۔ جب آخر میں خوشی بھرا میوزک چل رہا تھا، ہر طرف کیمروں کی فلیش لائٹس کی چکنا چوند تھی، کینڈل اسٹیج پر شکریہ ادا کرنے گئی۔ ہال میں موجود تمام لوگوں نے کھڑے ہو کر اسے داد دی تھی۔ اس تحسین و ستائش کے درمیان کھڑی کینڈل سوچ رہی تھی کہ کاش مارک بھی اس خوشی میں اس کے ساتھ شامل ہوتا، لیکن وہ اپنے کام کی وجہ سے شہر سے باہر تھا، اس لیے اس کا ساتھ نہیں دے پایا تھا۔ جب سب لوگ چلے گئے، سب کام سمٹ گیا تو کینڈل اپنے آفس میں آئی۔ وہ کچھ دیر سکون سے بیٹھ کر اپنی اس کامیابی کا لطف اٹھانا چاہتی تھی کہ اس کی اسسٹنٹ کمرے میں داخل ہوئی۔ میڈم، یہ خط آیا ہے، کوئی خود دے کر گیا ہے۔ کینڈل نے خاکی لفافے کی طرف دیکھا جو اس کی اسسٹنٹ اس کی میز پر رکھ گئی تھی۔ اس کے سارے جسم میں سردی کی ایک لہر سی دوڑ گئی۔ وہ اس خط کو کھولنے سے پہلے ہی جانتی تھی کہ اس میں کیا ہے۔ اس نے خط کھول کر اس کے مندرجات پر نگاہ ڈالی۔ ڈیئر مسز مارک، میں معذرت کے ساتھ آپ کو یہ اطلاع دے رہا ہوں کہ جنگلی حیات کو بچانے والی تنظیم کے پاس فنڈ کی ایک بار پھر کمی ہو گئی ہے۔ پلیز آپ 10 لاکھ اس اکاؤنٹ نمبر پر بھیج دیں۔ نیچے اکاؤنٹ نمبر تو لکھا ہوا تھا مگر کسی کے دستخط نہیں تھے۔ کینڈل بہت دیر تک کاغذات کے اس ٹکڑے کو دیکھتی رہی جس نے اس کی ساری خوشی خاک میں ملا دی تھی۔ وہ پریشانی سے سوچ رہی تھی کہ یہ بلیک میلنگ شاید کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اسی وقت ایک اسسٹنٹ گھبرایا ہوا تیزی سے آفس میں داخل ہوا۔ اس نے کہا، کینڈل، میں بہت معذرت چاہتا ہوں کہ میرے پاس ایک بہت بری خبر ہے۔ اوہ، اب مجھے کچھ اور نہ سنانا، میں کسی اور بری خبر کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ کینڈل نے دل ہی دل میں سوچا اور سنبھل کر اسسٹنٹ کی طرف دیکھا۔ کیا؟ ابھی میرے موبائل پر ٹی وی پر خبر آئی ہے کہ تمہارے والد محترم کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا ہے۔ کیسے؟ ان کی موت سمندر میں ڈوبنے سے ہوئی ہے۔ کینڈل، مجھے بہت افسوس ہے۔ کینڈل کو اس خبر کو سہانے میں کچھ وقت لگا۔ پہلی سوچ جو اس کے ذہن میں آئی وہ عجیب تھی۔ اگر باپ زندہ ہوتا تو کیا وہ اس پر زیادہ خوش ہوتا کہ وہ ایک کامیاب اور نامور ڈیزائنر بن چکی تھی، یا یہ کہ وہ ایک قاتل تھی؟ پیگی کی شادی وڈرو ووڈی سے ہوئی تقریباً 2 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، لیکن اس کی اونچی سوسائٹی میں آج تک یہ بات فراموش نہیں ہوئی تھی کہ وہ ایک ویٹرس تھی۔ ووڈی اسی ریسٹورانٹ میں اسے ملا تھا۔ ووڈی اونچی سوسائٹی سے تعلق رکھنے والا ایک خوبصورت اور سمارٹ نوجوان تھا۔ اس کی خوش اخلاقی اور اچھی عادات کی وجہ سے بہت سی خوبصورت اور مالدار لڑکیاں اس سے آس لگائے بیٹھی تھیں۔ اپنی آزادانہ فطرت کی وجہ سے وہ ہر ایک کا آئیڈیل تھا۔ اس نے کئی لڑکیوں کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھائی تھیں، لیکن اس کی یہ حرکت جیسے ساری سوسائٹی میں ایک زلزلہ سا لے آئی کہ اس نے اچانک ایک 25 سالہ ویٹرس سے شادی کر لی جو خوبصورت نہیں تھی، نہ ہی کسی اچھے خاندان سے تھی۔ اس کا باپ مزدور تھا اور ماں ایک عام گھریلو عورت تھی۔
سب کا خیال تھا کہ وہ میمی کیرسن سے شادی کرے گا، جو بے حد خوبصورت، ذہین اور روشن خیال لڑکی تھی۔ وہ بڑے بزنس مین کی اکلوتی وارث تھی۔ سب سے بڑی بات، وہ وڈی کی محبت میں سر سے پاؤں تک غرق تھی۔ جیسے ہی وڈی کی شادی کی خبر عام ہوئی تو سوسائٹی میں سب سے زیادہ گرم موضوع قرار پایا۔ اس پر سب نے اپنے اپنے رنگ میں کیا سرائیاں کر رہے تھے، لیکن وڈی پر یہ ظاہر کر رہا تھا کہ اس نے اپنے باپ کو نیچے دکھانے کے لیے ایک معمولی ویٹر سے شادی کی تھی۔ اس شادی میں صرف ایک مہمان کو مدعو کیا گیا تھا۔ وہ تھا پیگی کا بھائی ہوپ، جو اس سے 2 سال بڑا تھا۔ کسی بیکری میں کام کرتا تھا۔ اس کا چہرہ ایک مشہور مزاحیہ اداکار سے ملتا تھا۔ اس کا بات کرنے کا طریقہ گنواروں جیسا تھا۔ شادی کی رسومات ختم ہو گئیں تو وڈی سے بڑے فخر سے بولا، تم بڑے خوش قسمت ہو، تم نے ایک زبردست لڑکی سے شادی کی ہے۔ مجھے معلوم ہے، وڈی نے ٹالنے کے انداز میں کہا، مجھے امید ہے کہ تم میری بہن کا بہت خیال رکھو گے۔ میں پوری کوشش کروں گا۔ بہت خوب۔ یہ تھا وہ یادگار مکالمہ جو ایک بیکری میں کام کرنے والے اور ایک دنیا کے امیر ترین شخص کے بیٹے کے درمیان ہوا۔ اس کے بعد پیگی کا بھائی کبھی نظر نہیں آیا۔ وڈی ایک خوبصورت علاقے میں ایک قیمتی اپارٹمنٹ میں رہتا تھا، جہاں کی سوسائٹی کے سامنے یہ سب سے بڑا سوال تھا کہ ان کے ایک معزز فرد کی ویٹرس بیوی کو کس طرح قبول کیا جائے۔ یہاں عموماً کمتر لوگوں کو مشکل سے ہی قبول کیا جاتا تھا، لیکن چونکہ لوگ وڈی کو پسند کرتے تھے، اس کے خاندانی پس منظر سے بھی سب مرعوب تھے، اسی لیے آہستہ آہستہ اسے اور پیگی کو اپنے یہاں ڈنر اور پارٹی پر مدعو کرنا شروع کر دیا۔ خواتین کو یہ تجسس تھا کہ بھلا دیکھیں اس کی بیوی کیسی ہے، جو کبھی ویٹرس ہوتی تھی، مگر انہیں سخت مایوسی ہوئی۔ پیگی ایک عجیب سی خاتون تھی، جس میں نہ کوئی وقار تھا، نہ اس کی کوئی شخصیت تھی۔ اسے لباس پہننے کا بھی کوئی سلیقہ نہیں تھا، نہ اسے گفتگو کرنے کا کوئی قرینہ تھا۔ وہ سب کے درمیان ہونک سی بنی بیٹھی رہتی تھی۔ اس کے دوستوں کی بیویاں کہتی تھیں کہ آخر وڈی کو سوجی کیا تھی جو اس نے ایسی عجیب لڑکی سے شادی کر لی۔ حالانکہ اس سے بہت بہتر لڑکیاں اس کے سامنے موجود تھیں، خاص طور پر میمی جیسی نفیس لڑکی، جس کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ وڈی خود بھی پوری کوشش کر رہا تھا کہ اپنی اس غلطی کا کفارہ کسی طرح ادا کر سکے، لیکن اسے بہت مشکل پیش آ رہی تھی۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اس میں اور پیگی میں کوئی قدر مشترک نہیں تھی، نہ ہی وہ اس کے دوستوں کے معیار پر پوری اترتی تھی۔ صرف ایک انسان تھا جس سے اس کی گاڑی چنتی تھی، وہ تھا اس کا بھائی ہوپ۔ وہ ہر روز اس سے فون پر بات کرتی تھی۔ پھر وہ وڈی سے اداسی سے کہتی، ہوپ مجھے بہت یاد آتا ہے، تو تم اسے ملنے کے لیے یہاں بلوا لو۔ نہیں، وہ نہیں آ سکتا، اسے چھٹی نہیں ملتی۔ پارٹیوں میں وڈی بڑی کوشش کرتا کہ وہ لوگوں میں گھلے ملے، گفتگو میں حصہ لے، لیکن اس کے پاس بات کرنے کے لیے کچھ ہوتا ہی نہیں تھا۔ وہ ایک کونے میں خاموش بیٹھی، گھبرائی ہوئی سی اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتی رہتی۔ وڈی کا شوق پولو تھا۔ اس کا شمار اچھے پولو کے کھلاڑیوں میں ہوتا تھا۔ پولو میں عموماً اس کے کھلاڑی کو بہترین مانا جاتا ہے جس نے 10 گول کیے ہوں۔ وڈی 9 گول کر چکا تھا اور چاہتا تھا کہ ان بہترین کھلاڑیوں میں شامل ہو جائے جنہوں نے 10 گول کر رکھے تھے، لیکن پیگی کے ساتھ شادی نے اسے کافی پریشان کر رکھا تھا۔ اس کا ذہن ہر وقت بٹھا رہتا تھا، کیونکہ پیگی کی عادتوں کی وجہ سے سوسائٹی نے اسے قبول نہیں کیا تھا، اور وہ اس سے کہتا، پیگی تمہیں چاہیے کہ تم گفتگو میں حصہ لیا کرو۔ کیوں؟ میں ان لوگوں سے کیوں بات کروں جو خود کو مجھ سے بہت بدتر سمجھتے ہیں؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ اس کو تسلی دینے کی کوشش کرتا، مگر وہ مطمئن نہ ہوتی۔ ایک دن تو حد ہو گئی۔ سوسائٹی کے کرتا دھرتا خواتین ایک خاص دن ڈنر کرتی تھیں۔ اس میں وہی خواتین شرکت کرتی تھیں جنہیں مدعو کیا جاتا تھا۔ نہ جانے پیگی کو کیا سوجی کہ وہ اپنے تئیں بہت اچھی طرح تیار ہو کر اس ڈنر میں شرکت کرنے کے لیے بن بلائے چلی گئی۔ وہ کچھ جھجکتی ہوئی ان کی میز کے قریب پہنچی۔ ان میں سے ایک فیشنیبل خاتون نے اس کی طرف دیکھا اور خوشگوار لہجے میں بولی، تم مسز وڈی سیڈن فورڈ ہو؟ پیگی نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا، یس میڈم، ہمیں تمہاری ضرورت نہیں، ہمارے پاس پہلے ہی ویٹرس موجود ہے۔ وہ اتنا کہہ کر اپنے کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ پیگی روتی ہوئی گھر آ گئی۔ وڈی نے سنا تو اس سے بھی برا لگا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس لنچ میں بن بلائے مہمانوں کی کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ اس نے پیگی کو سمجھایا تو وہ برا سا منہ بنا کر بولی، مجھے یہ سب معلوم نہیں تھا۔ کوئی بات نہیں، ہاں آج رات ہمیں ڈنر پر جانا ہے۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی، اس نے صاف کہا۔ یہ اچھی بات نہیں، میں انہیں کہہ دیا ہے کہ ہم آئیں گے۔
تو تم اکیلے چلے جاؤ، میں تمہارے بغیر، میں نے کہہ دیا نا کہ میں نہیں جاؤں گی۔ وہ اس کی بات کاٹ کر فیصلہ کن لہجے میں بولی۔ اس دن کے بعد ووڈی خود ہی مختلف تقریبات میں جانے لگا۔ پیگی گھر میں اکیلی رہتی اور حسد کی آگ میں جلتی رہتی کہ وہ یقیناً دوسری عورتوں کے ساتھ فلرٹ کر رہا ہوگا۔ اس بات پر کئی بار انہیں بحث بھی ہوئی، لیکن پھر اچانک سب کچھ بدل گیا۔ ایک پولو میچ کے دوران ووڈی کا گھوڑا دوسرے کھلاڑی کے گھوڑے سے ٹکرا کر گرا تو اس کا سارا بوجھ ووڈی پر آ رہا۔ اسے بڑی مشکل سے ہسپتال پہنچایا گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کی ٹانگ اور 3 پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں، جس سے پھیپھڑے کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ اگلے 2 ہفتے میں ووڈی کی کئی آپریشن ہوئے ہیں۔ اس دوران وہ شدید درد کا شکار رہا، جس کی وجہ سے ڈاکٹروں کو اسے سکون آور دواؤں کی ایک بڑی مقدار دینا پڑتی تھی۔ پیگی ہر روز ہسپتال میں اسے دیکھنے آتی تھی۔ اس کا بھائی ہوپ بھی ووڈی کی عیادت کے لیے آیا اور اپنی بہن کو تسلی دیتا رہا۔ ووڈی کا درد شدید تھا، اس لیے ڈاکٹروں نے اس کے لیے سکون آور دوائیں جو تجویز کی تھی وہ ان میں تبدیلی کرتے رہتے تھے تاکہ وہ کسی خاص دوا کا عادی نہ ہو جائے۔ لیکن جب وہ گھر آیا تو کافی چڑچڑا ہو چکا تھا۔ اس پر مختلف کیفیات طاری ہوتی رہتی تھیں۔ کبھی وہ پہلے جیسا خوش مزاج ووڈی ہوتا اور کبھی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر شدید غصے کا شکار ہو جاتا، جو بعد ازاں ڈپریشن میں بدل جاتا۔ اکثر ایسا ہوتا کہ وہ ڈنر پر لطیفے سناتا یا اچھی بھلی گفتگو کر رہا ہوتا، پھر اچانک اس کا موڈ بدل جاتا، وہ مغالطات بکنے لگا، پیگی کو بلا وجہ کھری کھری سنانے لگتا۔ اس کی یادداشت بھی متاثر ہو رہی تھی، وہ بہت سی چیزیں بھولنے لگا تھا۔ وہ کسی سے وعدہ کرتا اور بھول جاتا، یہاں تک کہ کچھ لوگوں کو گھر پر مدعو کرتا اور خود نہ جانے کہاں غائب ہو جاتا۔ بعد میں پتہ چلتا کہ وہ بھول گیا تھا کہ اس نے کسی کو گھر بلا رکھا ہے۔ اس کے دوست اور دوسرے ملنے والے بھی اس کے بارے میں فکر مند تھے۔ وہ دوسروں کے سامنے بھی پیگی کے لیے بے عزتی کرنے لگا۔ ایک روز اس کا کوئی دوست گھر پر ملنے آیا تھا۔ جب پیگی اس کے لیے کافی لائی تو اتفاقاً تھوڑی سی کپ میں سے جھلک گئی۔ ووڈی غصے سے چلایا، تمہیں ویٹرس کی ویٹرس ہی رہنا، کوئی تمیز نہ سیکھنا۔ پھر وہ پیگی پر ہاتھ بھی اٹھانے لگا۔ پیگی کے چہرے یا جسم پر اکثر نشانات ہوتے، جب کوئی پوچھتا تو وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لیتی۔ میں گر گئی تھی، میں اچانک دروازے سے ٹکرا گئی تھی، میں نے سامنے نہیں دیکھا۔ لیکن لوگوں کو اصل بات سمجھنے میں دیر نہیں لگتی تھی، اسی لیے اب ان کی ہمدردیاں پیگی کے ساتھ تھیں، جو ایک وفادار بیوی تھی جس سے اپنی شوہر سے بے تحاشا محبت تھی۔ جب اس کی چوٹوں کو دیکھ کر کوئی ووڈی کو برا بھلا کہتا تو پیگی فوراً اس کا دفاع کرنے پر تیار ہو جاتی۔ ووڈی بیمار ہے، اس پر بہت زیادہ بوجھ ہے، وہ آج کل اپنے آپ میں نہیں ہوتا، اس سے خود پر قابو نہیں رہتا، وہ بہت سارے عذر پیش کرتی اور کسی کو اسے برا بھلا نہ کہنے دیتی۔ یہ معاملہ اسی طرح چل رہا تھا کہ ووڈی کے ڈاکٹر نے دخل دیا۔ اس نے پیگی کو اپنے آفس بلایا۔ وہ کچھ گھبرائی ہوئی سی آئی۔ اس نے پوچھا، ڈاکٹر صاحب کیا کچھ غلط ہے؟ ڈاکٹر غور سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے رخسار پر ایک زخم تھا، اس کی آنکھیں بھی سوجی ہوئی تھیں۔ پیگی، کیا تمہیں معلوم ہے کہ ووڈی منشیات استعمال کر رہا ہے؟ نہیں نہیں، اس نے سر جھٹکا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہیں، ہرگز نہیں، میں اپنے شوہر کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں سنوں گی۔ بیٹھ جاؤ پیگی، ڈاکٹر نے تامل سے کہا، اور اپنے اندر سچ کا سامنا کرنے کا حوصلہ پیدا کرو۔ اب اسے ہر ایک محسوس کر رہا ہے، تم نے بھی اس کے رویے میں تبدیلی کو محسوس کیا ہوگا۔ ایک منٹ وہ بہت اچھی گفتگو کرتا ہے تو دوسرے ہی لمحے ایسے لگتا ہے کہ وہ خودکشی کرنے والا ہے۔ دراصل وہ منشیات کا عادی ہو چکا ہے۔ پیگی زہر چہرے کے ساتھ ڈاکٹر کی طرف دیکھتی رہ گئی۔